میں وات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا تبلیغ کا یہ پھیرا ان کی تڑپ کو دیکھو فکر و کرب کو دیکھو سارے جہان کا غم علماء دیوبند دھیان دیجئے گا آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے آپ لوگ سنیں گے سیرت کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ذرا دھیان دیجئے گا حضرت گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اپنے خادم سے کہا کہ میرا کپڑا اتارو تو خادم نے دائیں ہاتھ سے کپڑا اتارا کہا کیسے بے وقوف ہو تم میرے خادم ہو تمہیں کپڑا اتارنے کی سنت معلوم نہیں ہے کپڑا پہننے کی سنت معلوم نہیں ہے کپڑا پہننے کی سنت یہ ہے کہ جب کپڑا پہنو تو دائیں ہاتھ داخل کرو جب کپڑا اتارو تو بائیں ہاتھ سے پہلے کپڑا اتارو دوسری مثال لا رہا ہوں دھیان سے سنیے گا حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کوئی حج سے آیا کھجور دینے کے لیے کوئی حج سے آیا پانی دینے کے لیے رونے لگے تو حاجی صاحب نے کہا کہ میں کھجور دینے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا پانی دینے کے لیے آیا آپ رو کیوں رہے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ تمہارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہو تمہارے چہرے کو دیکھ کر کے نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس لیے رو رہا ہوں آپ داڑھی نہیں رکھتے ہیں ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں داڑھی کی توہین مت کیجیے گا اور توبہ کرتے رہیے داڑھی کی عادت جب تک نہیں بنتی ہے تب تک توبہ کرتے رہیے ایمان سلامت رہے گا داڑھی کی توہین بھول سے مت کیجیے گا داڑھی کی توہین کیا ہے داڑھی رکھتا ہوں کھجلی ہوتی ہے نبی کو کھجلی نہیں ہوئی آپ کو کھجلی ہو رہی ہے داڑھی رکھتا ہوں بوڑھا معلوم ہوتا ہوں داڑھی کی توہین ہے داڑھی بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے یاد رکھیے داڑھی نہیں رکھتے ہیں توبہ کرتے ہیں ایمان سلامت ہے اور داڑھی نہیں رکھتے ہیں چوری کر کے سینہ زوری کریں گے ایمان چلا جائے گا کیوں داڑھی نبی کی سنت ہے نبی کی سنت میں نبی کی پسند میں جو عیب لگائے وہ نبی کا امتی مسلمان نہیں ہو سکتا تیسری بات کو یاد رکھیے ابن رجب حنبلی بہت بڑے عالم ہیں کفن چور سے ملاقات ہو گئی پوچھا جب قبر کھولتے تھے کفن نکالنے کے لیے تو مردہ کا چہرہ کدھر ہوتا تھا تو کہا کہ حضور 90% مردہ کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا تھا امام اوزائی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا بات کیا ہے ہم تو مردے کو جب لٹاتے ہیں قبر میں تو چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہیں یہ سنت مؤکدہ لیکن بات کیا ہے جب کفن چور قبر کو کھول رہا ہے کپڑا کھینچ رہا ہے تو مردے کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں تو امام اوزائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ زندگی میں سنت سے منہ موڑتا تھا اس لیے اللہ نے قبر میں قبلے سے منہ موڑ دیا چوتھی بات کو یاد رکھیے گا بہت دھیان سے اس کو سنیے گا آج سروے کر کے دیکھیے 3 ہی جگہ سنت زندہ ہے باقی کھرچ کر کے ہم نے سب کو ختم کر دیا 3 جگہ سنت آپ کو ملے گی ایک ختنہ کرنے کی سنت بچے کا ختنہ کرنا ہے یہ سنت تو زندہ کریں گے جوان بیٹا ہو گیا اس کا نکاح یہ سنت ضرور زندہ کریں گے ایک تیسری سنت ہے جب مردہ مر جائے تو اس کو دفن کرتے ہیں 3 ہی سنت ہے باقی کھرچ کر کے نکالا کیوں نکالا 3 وجہ سے نکالا ہمارے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے ہمارا مزاج اچھا نہیں ہے اور تانے کے ڈر سے ہم سنت کو زندہ نہیں کر رہے لوگ کیا کہیں گے یہ لوگ کیا کہیں گے ابو طالب کا طریقہ ہے صحابی کا طریقہ نہیں ہے لوگ جو بھی کہیں ہمیں تو رسول اللہ کو دیکھنا ہے ہمیں تو خدا کو دیکھنا ہے انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ شادی میں گاڑی لیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ 3 بات کو یاد رکھیے 3 بات کو بہت دھیان سے سنیے گا شادی ہوتی ہے مہر نہیں دیتے مہر حیثیت سے زیادہ باندھتے مہر حیثیت سے زیادہ باندھتے اب وہ لڑکا سوچتا ہے کہ مہر حیثیت سے باندھو دینا تو ہے نہیں جتنا باندھو وہ باندھ رہا اب لڑکا بیچارہ 1 لاکھ 2 لاکھ کا آدمی ہے اس کے اوپر سونا باندھا جا رہا ہے 15 بھر سونا 15 شرفی 16 شرفی سونا باندھا جا رہا ہے لڑکا کہہ رہا مجھے دینا تو ہے نہیں دینے کا ارادہ بھی نہیں یاد رکھیے
حیثیت سے زیادہ آپ نے مہر باندھا, آپ گنہگار ہوئے. لڑکے نے ارادہ کر لیا مجھے دینا نہیں ہے, عمر بھر اپنی بیوی سے زنا کرنے کا گناہ اٹھائے گا. دوسری بات یاد رکھیے, جب شادی ہوتی ہے تو ایک سے بڑھ کر کے ایک بھومیار سامنے آتے ہیں. لڑکی والا پوچھتا ہے کہ کچھ لین دین ہے, تو کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے, بچے والی بھینس دے دیجئے تو اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی. کہا کہ اور کوئی مطالبہ؟ کہا میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے, گاڑی دے دیجئے, بلیٹ دے دیجئے, آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی. میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے, آپ اسٹیل کا پلنگ دے دیجئے, اس پر آرام آپ ہی کی بیٹی کرے گی. اتنا بڑا سیانہ ہے, کام بھی نکال رہا ہے, بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا. ایک بھومیار تھا, دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا تھا, تو بیٹا سے کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا, نئی قبر میں مت دفن کرنا. تو بیٹا نے کہا کہ ابا حضور نیا مردہ نئی قبر میں جاتا, آپ پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ جب فرشتہ پوچھنے کہ لیے آئے گا تو اس کو بھی ٹھگ لیں گے, کہ ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے, کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آ گئے. تیسری بات کو یاد رکھیے, اگر آپ اپنی بیٹی کو سامان دیتے ہیں تو دکھا کر کے مت دیجیے, چھپا کر کے دیجیے. آپ دکھا کر کے دیتے ہیں, مصیبت غریبوں کی بیٹی کے اوپر پڑتی ہے, اس کی جوانی کٹ جاتی ہے, شادی کا انتظام نہیں ہوتا. آپ دکھا کر کے دے رہے ہیں, مصیبت میں گرفتار غریب کی بیٹی کو ہونا پڑتا ہے. ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں, سنت کے مطابق آپ کی شادی نہیں ہے تو اس کا نقصان آپ دیکھتے ہیں, بہت بڑا نقصان ہے. ساس بہو کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, بہو ساس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. نتیجہ یہی ہے کہ برکت کی شادی نہیں ہے, سنت کے مطابق نہیں ہے, فیشن کی شادی ہے, جنت والا گھر جہنم بن گیا. انشاءاللہ ایسی کوئی غلطی نہیں کریں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. دھیان دیجئے گا, ایک مثال پر میں اپنے پیغام کو ختم کرنے کے لیے چاہ رہا ہوں, ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. ایک بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر نیا کپڑا پہن رہا ہے, خوشبو لگا رہا ہے, تو کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا جمعہ پڑھنے کا ارادہ ہے. عورت کو پتا تھا کہ دوسری شادی کا ارادہ ہے. کہا پانی پی لو, جانا تو ہے ہی نماز پڑھنے کے لیے, گولی گھول دیا, پانی پلا دیا. 3 دن سو گئے. اس کے بعد جب سو کر کے اٹھے تو کہا کہ جمعہ پڑھنے کے لیے جانا, نیا کپڑا پہن رہے ہیں, پوری تیاری کر رہے. تو بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جمعہ پڑھنے کے لیے. کہا جمعہ نہیں, آج اتوار کا دن. 3 دن پہلے سوئے تھے, آج جا کے. کہا کہ ارادہ جلدی سے بدل دو, ابھی تو 3 دن کے لیے سلایا ہے. اگر دوسری شادی کا ارادہ رکھا تو ایسا سلاؤں گی کہ قیامت ہی میں اٹھو گی. بیوی بہت ہوشیار تھی, اس نے شوہر سے کہا کہ تم قرآن حفظ کر لو. تو کہا کہ بوڑھا طوطا کیا سیکھے گا, میرے باپ سے بھی نہیں ہوگا. کہا کیسے ہوگا کہ مجھے پتا ہے, ہمت کرنے پر کیا نہیں ہوتا. تو بیوی نے کہا کہ اگر تم قرآن حفظ کرو گے تو میں تم کو دوسری شادی کی اجازت دے دوں گی. اب کیا تھا, رات دن ایک کر کے 6 مہینے میں بھی حافظ قرآن ہو گیا. محبت کا جنون اب باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے, باقی نہیں ہے. حقیقت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی. حقیقت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی. حقیقت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے.
السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔